ایک شخص جو اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا تھا اور ان کا مذاق اڑاتا تھا، اس کا کیسے اس کو جہنم رسید کیا گیا، اسی کی زبانی جو واقعہ میں بیان کر رہی تھی اس کا پارٹ 3 آج کی اس ویڈیو میں بیان کروں گی۔ اس نے بتایا کہ پروگرام کے مطابق جنازے کا وقت ہو گیا، آوازیں آنا شروع ہو گئیں، دیر ہو رہی ہے۔ جنازہ اٹھانے کی دیر تھی کہ عورتوں کی چیخوں کی آواز سے سارا محلہ ہل کر رہ گیا۔ جنازگاہ میں عجیب منظر تھا۔ کچھ لوگ میرے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی موجود تھے جو سیاسی اور کاروباری گپے ہانک رہے تھے۔ آواز آ گئی، سب آ گئے جی، صفیں درست کی گئیں۔ اتنے میں میرے بڑے بیٹے نے رسم پوری کرنے کے لیے آہستہ سے آواز نکالی جو شاید پہلی صف والے بھی ٹھیک سے نہ سن سکے۔ بھائیو، اگر کسی کا قرض میرے باپ کے ذمے ہے تو وہ بعد میں مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اگر امام صاحب کو میرے قرض کے متعلق علم ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ وہ میری نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیتے۔ امام صاحب نے اللہ اکبر کہا ہی تھا کہ ایک شخص کی زوردار آواز آئی، نہرو جی کچھ لوگ اور آ گئے ہیں۔ بہرحال امام صاحب نے ہاتھ باندھ لیے۔ افسوس اتنے بڑے مجمع میں چند ایک ہوں گے جنہیں نماز جنازہ آتی ہو۔ پھر مجھے کندھوں پر اٹھا کر سب نے میری قبر کی طرف جو پہلے تیار تھی چلنا شروع کر دیا۔ پھولوں کی دکان سے کچھ نے گلاب کے ہار لیے اور کچھ پتیاں لفافے میں ڈال کر لے آئے۔ قبر میں اتارا گیا۔ کچھ خیر خواہ قبروں کی مٹی بھی مجھ پر ڈال رہے تھے۔ اس طرح منو تلے دبا دیا گیا۔ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اب ایک مستقل عذاب سے پالا پڑنے والا ہے، ایسا دردناک عذاب کہ اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے۔ اس نے کہا کہ میری قبر کے باہر گلاب کی خوشبو اور اگربتیوں کی لپیٹیں اور گیلی مٹی کی اپنی مہک تھی، مگر قبر میں میرا جی گھبرا رہا تھا۔ قبر نے عجیب طریقے سے میرے ساتھ شکوہ کیا، اے غافل انسان، تو دنیا میں مگن تھا، کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس دن میں نے تجھے آواز نہ دی ہو کہ میں وحشت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے میرے نزدیک ان سب سے زیادہ قابل نفرت تو تھا۔ آنن فانن دو سیاہ رنگ کے فرشتے میرے قبر میں آ دھمکے، انہوں نے مجھے اٹھا کر بٹھا دیا۔ میں تھر تھر کانپ رہا تھا۔ انتہائی غضبناک لہجے میں بولے، من ربو کا؟ حیرانی کی بات ہے کہ زندگی میں شاید کبھی میں نے کوئی قرآنی آیت یا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنی ہو، لیکن مجھے عربی صحیح سمجھ میں آ رہی تھی کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ تیرا رب کون ہے۔ میں نے جواب دینے کی بجائے عجیب قسم کی بڑکیں مارنا شروع کر دیں، جیسے شیطان نے کسی کو چھوڑ کر باولا کر دیا ہو۔ پھر وہ سختی سے بولے، تیرا دین کیا ہے؟ دوبارہ میں نے وہی کہا کہ میں نہیں جانتا۔ اتنے غضبناک ہو کر بولے کہ کون ہے یہ جن کو تیری طرف بھیجا گیا؟ پھر آسمان سے آواز آئی کہ یہ جھوٹا ہے، اس کا بستر آگ کا بچھا دو۔ یہ آواز آنے کی دیر تھی، اسی وقت قبر میں لو اور گرمی آنا شروع ہو گئی اور قبر اتنی تنگ ہو گئی کہ میری پسلیاں ایک دوسرے میں گھس گئیں۔ پھر کیا سناؤں، ایک اندھا اور بہرا فرشتہ میری قبر پر مسلط کر دیا گیا، جس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک گرز تھا۔ اس نے اس گرز سے مجھے مارنا شروع کر دیا اور اتنا مارا کہ میری چیخوں کی آواز جنوں اور انسانوں کے علاوہ ارد گرد کی باقی تمام چیزیں سن رہی تھیں۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ مجھے اس وقت کتنی تکلیف ہوئی تو اللہ کی قسم تم لوگ اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو۔ یہاں میں نے بہت کچھ برداشت کیا اور بھی کر رہا ہوں، مگر ایک بات جو اس سزا سے زیادہ اذیتناک دکھائی دے رہی ہے وہ یہ کہ اللہ قیامت کے روز یہ ذلیل و مکروہ چہرہ لے کر کس طرح تیرے حضور حاضری دوں گا، اپنے جرائم کا تجھے کیا جواب دوں گا۔ میدان حشر میں ساری امتیں ہوں گی، سارے انبیاء کرام ہوں گے، سب کے سامنے میں کس طرح پیش ہوں گا، وہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں۔ کاش
کوئی بہن یا بھائی میرا پیغام میری اولاد کو بھی پہنچا دے کہ آؤ اپنے بد نصیب باپ کی انگاروں سے بھری ہوئی قبر دیکھو۔ میرے بچوں، میری قبر میں بہت سے سانپوں نے مجھے گھیر رکھا ہے جو سارا دن میرے بدن کو نوچتے رہتے ہیں۔ میرے بیٹوں، میرے قبر پر ایک بار آ کر تو دیکھو، اگر تمہیں یہاں آنے کی فرصت نہیں تو میرے چھوڑے ہوئے مال سے کچھ صدقہ کر دو، یہ بھی نہیں تو اس مسکین کی ایک التجا ہے کہ میرے ذمے عبد الرحمن کی رقم ہے جس کا تمہیں علم ہے، کم از کم اس کا کچھ کر دو۔ برخوردارو، ابھی تم نے اس سے رابطہ نہیں کیا، تمہیں یاد ہوگا کہ تم نے جنازگاہ میں اعلان کیا تھا۔ اس واقعے سے میں امید کرتی ہوں کہ آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ اس واقعے سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے گھٹیا اعمال اور عادات سے محفوظ فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ معزز سامعین، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے اور اگر آپ اس سے کچھ سیکھیں تو ہمارا چینل اقرا اسلامک اسٹوریز، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین پر آپ کو مل سکے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔